عزیز بہنوں، جو آج ہمارا موضوع خاص ہے وہ اس قدر اہم، اس قدر خاص ہے کہ زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہمارا رشتہ اس موضوع سے جڑا رہتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں کمیونیکیشن کی، جس میں ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، سائن لینگویج وہ تمام ذرائع شامل ہیں جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز، اپنے میسیجز کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اس ٹاپک کو سمجھنا، اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قدر ضروری ہے تو یہ ورڈ کمیونیکیشن کہاں سے نکلا ہے؟ کمیونیکیشن بیسکلی کمیون سے نکلا ہے۔ کمیون کے معنی شیئر کرنا اور گیدر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں ابھی کہہ رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، اور کانسیکوینٹلی جو گیدر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی انفارمیشن ہے، کوئی نالج ہے، کوئی میسج ہے، تو یہ کمیونیکیشن ہے۔ لیکن یہ بہت سمپل سے میننگ ہے کمیونیکیشن کے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کمیونیکیشن سے؟ ہم کمیونیکیشن سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے شخص کو سمجھا دوں، اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا، میں اسے بتا دوں، میں اس کو سیٹسفائی کر دوں، میں اس کو میرے پاس جو نالج ہے وہ بہت سفیشینٹ ہے، تو آئی تھنک وہ سیٹسفائی ہو جائے گا، یا وہ ایکسیپٹ کر لے گی، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں میری بات کو نہیں سمجھ، پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں سمجھ رہی ہے، اور میں تو اس کو بتا کے رہوں گی، میں تو اس کو سنا کے رہوں گی، بس موقع ملے پھر میں بتاتی ہوں۔ اور اگر میں نے ایسا کر لیا، اگر میں نے اپنے الفاظ کی بنیاد پر، اپنی نالج کی بنیاد پر، اپنے زوردار آواز کی بنیاد پر، اور اپنی اگر میری بہت ویسی دبدبے والی پرسنالٹی ہے، اس کی بنیاد پر میں نے کسی کو خاموش کروا دیا، تو میں تو بہت بیسٹ کمیونیکیٹر ہوں، کیونکہ میری تو اسکلز بہت اچھی ہیں، میں تو بھائی چپ کرا دیتی ہوں، نانی دادی یاد دلا دیتی ہوں۔ دیٹ از ناٹ کمیونیکیشن۔ دا ایکچوئل میننگ آف کمیونیکیشن از ویری ڈفرینٹ فرام دیز ڈیفینیشن۔ کمیونیکیشن کا مطلب ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو سننا، رائٹ؟ اگر ہم کسی کو سنتے ہیں تو وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ دوسرا میننگ کمیونیکیشن کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھنا۔ اگر ہم کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم سنتے ہیں جبھی تو ہم سمجھتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، اور ٹاک شوز میں دیکھ لیں، ٹاک شوز کی ایگزامپل لے لیں، یا اپنی گھر کی ایگزامپل لے لیں، جہاں پہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا ہے، ایک پارٹی جو ہے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری پارٹی اس کے مخالف میں دوسرے پوائنٹس اٹھا رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ویکنیسز بتا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کوئی کسی کو سن نہیں رہا ہوتا۔ اگر سنتا، جہاں پہ سن رہا ہوتا ہے، جہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے ہاں میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں، جہاں پہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سے اگری کر رہے ہوتے ہیں، یا کانفلکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سمجھ آ رہی ہو، تو وہاں پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ سو دیٹ از دا ایکچوئل میننگ آف کمیونیکیشن۔ اب ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ مطلب میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں، اس کی اہمیت بتا رہی ہوں، تو کیوں ہے اتنا امپورٹنٹ اس کو سمجھنا؟ گفتگو کو صحیح کرنا، گفتگو کو سمجھنا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ کسی کے بھی چہرے پر نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ وہ کیا ہے، کون ہے۔ کیا کسی کے چہرے پر آپ نے کبھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ ٹیچر ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی کے چہرے پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، یہ بالکل ان ایجوکیٹڈ ہے؟ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، کس کو کیا جواب دے رہا ہے۔ تو
گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، گفتگو سے پتہ چلتا ہے یہ استاد ہے یا شاگرد ہے، یہ ڈاکٹر ہے. کبھی کبھی ہم یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے، یہ تو بس نام کی ڈگری ہے اس کے پاس. کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی گفتگو ہمیں یہ اندازہ لگانے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایرر ہے. اب کمیونیکیشن کے بارے میں آپ جتنا بھی ریسرچ کریں تو جو میں نے سیکھا، دو رویے ہیں. ایک تو ارن بیہیویئر ہوتا ہے اور ایک لرن بیہیویئر ہوتا ہے. جو بھی لوگ دنیا میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کے دو بیہیویئر سامنے آئے ہیں ریسرچ سے، ایک ارن بیہیویئر اور دوسرا لرن بیہیویئر. ارن بیہیویئر والا جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہر چیز میں سیلف پروٹیکشن اس کو چاہیے ہوتی ہے. اس کو وہ ہر چیز میں ہر اپنے زندگی کے ایسپیکٹ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جو لرن بیہیویئر والا ہوتا ہے وہ ہر انسیڈنٹ سے، ہر ایونٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، لرن کر رہا ہوتا ہے. تو جو ارن بیہیویئر والا ہوتا ہے اس کو کیا مسائل درپیش آتے ہیں کہ جب وہ اپنی عزت کو، اپنے رشتہ داروں کے نام کو، اپنے پیسے کو، اپنی ہر چیز کو بچانے میں لگ جاتا ہے نا، تو وہ کمیونیکیٹ کر ہی نہیں پاتا. ایک بیریئر آ جاتا ہے اس کی پروٹیکشن کی وجہ سے، اور وہ کچھ سیکھ نہیں پاتا، وہ کچھ سن نہیں. کہتے ہیں نا ہم لوگ یہ والا جملہ سنتے ہیں کہ اس کی تو عقل پہ نا پردے پڑ گئے ہیں، یا وہ تو محبت میں نا اندھی ہو گئی ہے. یہ والے جملے کہاں پر آتے ہیں؟ جہاں پہ کمیونیکیشن ہو نہیں رہی ہوتی ہے، دوسرا بندہ سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے یا ہم اس کو نہیں سمجھا پا رہے ہوتے، تو یہاں پہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا ایکچوئل میننگ سننا اور دوسرے کو سمجھنا ہے. لیکن جب اتنا اہم موضوع ہے تو ہم اس کی ڈائریکشن کہاں سے لیں؟ ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملے گی کہ ہمیں کمیونیکیشن کرنی کیسے ہے؟ تو جیسے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کسی بھی معاملے میں اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے. ہمارے پیارے رب العزت نے ہمیں کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، اٹھنے، سونے، جاگنے، باتھ روم جانے، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں ہمارے دین نے اکیلا چھوڑا ہو. کیا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. یقیناً آپ سب کا بھی یہی جواب ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمیونیکیشن کے بھی آداب بتا دیے، کیسے دوسرے سے گفتگو کرنی ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے ہمیں کیسی بات کہنی ہے؟ اچھی بات کہنی ہے. اب اس میں کافر بھی آ جاتے ہیں، سارے عوام الناس آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یہ جو دروازے پہ شخص آیا ہے یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے اس سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے. تو حضرت عائشہ کو بہت تعجب ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بدترین شخص ہے، تو آپ نے تو اس سے بہت اچھے طریقے سے بات کی. ایک طرح سے تو ہم اس واقعے کو اگر ہم آدھا سنیں تو ہمیں تو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ تو منافقت ہو گئی، نعوذ باللہ، کہ مطلب یہ تو ڈبل فیس والی بات ہو گئی. اور ایک طرح سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غیبت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. واقعے کی طرف واپس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ کو کہ بدترین ہے وہ شخص جو کسی شخص کو اس کے برے سلوک کی یا بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے دور ہو جائے. اللہ اکبر. ہم کیا کیا نہیں کرتے. اگر کوئی ہمیں برا لگتا ہے، اگر ہمیں کوئی گناہگار لگتا ہے، ہم اس کو کس طرح سے ڈکلائن کر دیتے ہیں.
ہم اس کو کیسے کیسے ڈیگریڈ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بدترین شخص بن گئے. اگر کوئی برا شخص ہے, کوئی گناہ گار ہے, کوئی ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے, تو ہم اس کو ڈیگریڈ کرنے کی وجہ سے اپنا مقام کھو رہے ہیں, ہماری تو نیکیاں ساری ضائع ہو رہی ہیں. اگر ہم اس واقعے کے دوسرے پہلو کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو انفارم کیا تھا کہ اگر آپ گھر میں موجود نہ ہوں اور آپ کی غیر موجودگی میں وہ شخص آئے تو حضرت عائشہ کہیں اس سے اچھا سلوک, یعنی اس کو اندر نہ بلا لیں. تو ایک الرٹ کرنے کے لیے, انفارم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو انفارم کیا تھا. تو ہمیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور کسی کو اس سے خطرہ پہنچنے والا ہو تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں. دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں ہر شخص سے اچھا سلوک کرنا ہے. اب ایک اور جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کمیونیکیشن کا کیا انداز سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے. میرا ہم آپ سب سے اور مجھ سمیت میرا خود سے بھی یہ سوال ہے, کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا, ہماری نیت نہیں ہوتی, ہم دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے گھر, ہاں ہاں انشاءاللہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گی. انشاءاللہ بھی لگا رہے ہیں, ایک طریقے سے اللہ کو بھی شامل کر رہے ہیں اور نیت میں کھوٹ پایا جاتا ہے. تو ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اس کام کا کسی سے پرومس کرنا ہی نہیں چاہیے جس کے ہماری نیت ہی نہ ہو کرنے کی. جو ہم نہیں کر سکتے ہو تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری فطرت پتہ ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے, یہاں پہ سب ایمان والے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کیوں کہتے ہو. تو یہ ہے وہ گائیڈنس جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. اب اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن ایک طریقے سے افیکٹو ہو, یعنی ہم کچھ کہیں تو دوسرے پہ اثر تو ہو. کون ایسا چاہتا ہے کہ وہ بولے اور دوسرا شخص اگنور کر دے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو یہ چاہے کہ بس میں بولتی رہوں اور دوسرا کوئی سنے ہی نہیں؟ کتنی فرسٹریشن ہوگی. تو یہاں پر ہر شخص یہی خواہش رکھتا ہے کہ ہم جو بھی بولیں اس کو لوگ سنیں, سمجھیں اور ہماری بات کو امپورٹنس دیں. تو جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی بات میں افیکٹونیس آئے اور اس کی بات میں جو ہے وہ وزن آئے, تو اس تھیوری کو سمجھنا ہوگا. یہاں پر ہر کوئی کھانا بنانا جانتا ہوگا. کیا سب کو کھانا بنانا آتا ہے؟ اگر کھانا نہیں بنانا آتا ہوگا تو ریسیپیز تو پتہ ہی ہوں گی, اور ریسیپیز نہیں پتہ ہوں گی تو یوٹیوب پہ کبھی سننے میں آیا, کبھی کوئی بتا رہا ہو تو ہم بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن بھی جو ہے نا وہ ایک ریسیپی ہے, ایک کھانا بنانے والی چیز ہے. جس طرح سے ریسیپی میں اگر کوئی چیز زیادہ ہو جائے, لائک بریانی بنائے اور اس میں مرچیں زیادہ ہو جائیں, تو ہم فوراً کامنٹ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا تو کھایا, بریانی بڑے مزے کی تھی لیکن مرچیں بڑی تھی, کھائی نہیں گئی. یا پھر مرچیں مناسب ہو, ہر چیز اچھی ہو تو نمک کم ہو جائے تو ہم فوراً کیا بولتے ہیں, کھانا اچھا تھا بس نمک کم تھا. تو اسی طریقے سے اگر ہماری بات میں کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کا فوراً دوسرے شخص کو پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا موڈ خراب ہو اور ہم کسی سے بات کر رہے ہوں اور پھر وہ شخص چلا جائے تو ہم کہتے ہیں آج اس کا موڈ بڑا اکھڑا اکھڑا تھا, بھائی سیدھے منہ بات ہی نہیں کری تھی. یا پھر غصے کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز اگر میانہ روی میں نہ ہو اس کا فوراً اندازہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی کمیونیکیشن میں اس ریسیپی کو فالو کر لیں گے نا, ان انگریڈینٹس کو شامل کر لیں گے, تو ہماری کمیونیکیشن بہت بیسٹ ہو جائے گی. تو پہلی چیز ہمیں کھانا بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے پتیلی.
اور پتیلی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صاف. اسی طریقے سے جب کمیونیکیشن کریں تو ہماری جو گفتگو ہونی چاہیے، ہمارے جو الفاظ ہونے چاہیے، ہمارا جو انداز ہونا چاہیے وہ کلیئر ہونا چاہیے، صاف. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اب سیدھی بات یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت ساری جگہ ڈائریکٹلی ہر کسی کو بات کہہ دیتے ہیں اور بولتے ہیں ہم منافق تھوڑی ہیں. ہاں ہاں، ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں، منافق نہیں ہے. جو ہوتا ہے نا دل میں بس بول دیتی ہوں، بھائی اپنے دل میں کیوں رکھوں، یہ تو منافقت ہو جائے گی. تو یہ منافقت، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ قولوا قولا معروفا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. یعنی کہ ہمیں اتنا بھی صاف گو نہیں ہونا کہ لوگوں سے طریقے سے، معروف طریقے سے بات کرنی ہے. یعنی کہ لوگوں کا مقام، مرتبہ، عمر دیکھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچوں سے بات کرتے تو بچوں کے انداز میں کیا کرتے تھے، اور جب کسی بڑے سے بات کرتے تو اس طریقے سے کرتے، اور کسی قبیلے کے سردار سے بات کرتے تو اس کے لیول پر جا کے بات کرتے. تو ہمیں ہمیشہ آگے والے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقام، مرتبہ اور عمر کیا ہے. جیسے کہ ایک واقعہ، بہت پیارا واقعہ ملتا ہے ہمیں سیرت سے، کہ ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عمیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے تو بولتے تھے، اس کے پاس نا ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا نغیر. تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تھے کہتے تھے کہ اے عمیر، تمہارا نغیر کیسا ہے. یعنی آج تو ہماری یہ حالت ہے نا کہ ہم تو جو ہے وہ دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پرندے کا حال پوچھتے، یعنی کہ اس کے لیول پہ جا کے بات کرتے تھے. تو کلیئرٹی میں معروف طریقہ بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم اتنے صاف گو جائیں کہ ہم ہر کسی کو ڈچ کریں، ہم اس کا دل دکھا دیں. تو یہاں تو ہم نے اگر ہم دوبارہ سے ریسیپی کی طرف آئیں تو ہم نے پہلے چیز کیا لے لی تھی، پتیلی لے لی تھی اور اس کو کلیئر بھی کر دیا تھا، صاف ستھرا. اب دوسری چیز کیا ہے، ہم کچھ نہ کچھ تو کھانے میں ڈالیں گے نا. یعنی اگر ہمیں روٹی بنانی ہوگی تو روٹی کا سامان چاہیے، اگر ہمیں چاول بنانے ہوں گے تو چاول کا سامان چاہیے. اسی طریقے سے جب جہاں جیسی سچویشن ہوگی اس کے حساب سے ہمیں ویسے ہی کانٹینٹ بھی چاہیے ہوگا. تو یہ پہلا سی ہمارا تھا کلیئرٹی، اور دوسرا سی کیا آ گیا ریسیپی کا، انگریڈینٹ ہمارا ہے کانٹینٹ. تو ہمارا کانٹینٹ میننگ فل، پرپز فل ہونا چاہیے. یعنی کہ جو بھی ہم بات کہیں اس میں وزن تو ہو. تو دوسرا سی ہمارا ہو گیا کانٹینٹ. اب جب ہم کھانا بنانے لگتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نے بس پتیلی میں چیزیں ڈالی اور بس چڑھا دیا. نہیں، ہمیں اس میں چمچہ بھی چلانا ہوتا ہے. اور اگر بھوننے میں کوئی مسٹیک ہو جائے نا، کوئی بھی مطلب صحیح سے چمچہ نہیں چلایا تو کیا پرابلم آتی ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو پانی پانی آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بنایا ہے، سالن بنایا ہے، پانی بنایا ہے. اچھا تو پانی میں روٹی ڈال کے کھا لو، کیونکہ اس میں تیل الگ ہوتا ہے، بھونا ہوا ہی نہیں ہوتا سالن، اور پانی الگ ہوتا ہے، تو مزہ ہی نہیں آتا کھانے میں. تو اسی لیے بہت مضبوطی سے چمچہ چلانا ہوتا ہے، سالن کو یکجا کرنا ہوتا ہے. چاول بنائے، کچھ بھی بنائے، بہت اچھے سے تہ لگانی ہوتی ہے. تو اسی لیے جب بھی ہم بات کریں تو ہمیں بھی کیا چاہیے ہوتی ہے، مضبوطی چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ کانفیڈینس چاہیے ہوتا ہے. تو تھرڈ سی از کانفیڈینس. کلیئرٹی ہو گئی، کانٹینٹ بھی اچھا ہے، چیزیں اچھی ڈالی ہیں، اور کانفیڈینس بھی ہونا چاہیے. اور ہم اگر اپنے پیارے نبی کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر بات میں کانفیڈنٹلی ہر معاملے کو ڈیل کیا کرتے تھے. جیسے کہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب قریشی مکہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے، چاہے آپ لڑکی مانگے قریش کی، یا آپ صدارت مانگیں، یا آپ کو جو بھی چاہیے، سونا چاہیے، ہم آپ کو دے دیں گے، آپ بس اس کام کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفیڈنٹلی کیا جواب دیا کہ چاہے تم لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو نا، تب بھی میں اپنے کام سے نہیں ہٹوں گا. واٹ از اٹ؟
دس از کانفیڈینس. اور یہی ہماری بات میں کانفیڈینس چاہیے جب بھی ہم کوئی بات کہیں. اب جب ہم کھانے پر دوبارہ سے آ جاتے ہیں, کھانے کے بغیر تو زندگی نہیں ہے نا. تو جب ہم کھانے کو دیکھیں, اگر کھانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو کھانا تو مزے کا نہیں لگتا ہے نا. اسی لیے جب ہم بات بھی کریں اور ہم غلط بات کر دیں تو وہ بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیں ہمیشہ کریکٹ بات کرنی چاہیے. تو فورتھ سی از کریکٹنیس. جب بھی ہم بات کریں تو اس میں بڑھا چڑھا کے نہیں بات کریں, کیونکہ اگر ہم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں یا پھر بالکل ہی کم کر دیتے ہیں, کریکٹ بات نہیں کہتے, اس میں ایکوریسی نہیں ہوتی, ایگزیکٹنیس نہیں ہوتی, تو ہماری بات بالکل نا ڈل ہو جاتی ہے, اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ امیاں کرتی ہیں, امیاں کیا کرتی ہیں, 7:45 ہو رہے ہیں, وین آنے والی ہے, جلدی سے اٹھ جاؤ, اٹھو, تو پتہ چلتا ہے کہ 7:30 ہو رہے ہیں. ایک دن ہم بات مانیں گے, دوسرے دن ڈر کے اٹھ جائیں گے, تیسرے دن بولیں گے ارے تو 15 منٹ پہلے اٹھا رہی ہوں, بھلے دیر ہو رہی ہو, ہم یقین نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ امیوں نے ٹائم کو بڑھا کے بتایا ہے, کم کر کے بتایا ہے. تو میں امیوں پہ الزام لگا رہی ہوں, ہم بھی ایسا کام کرتے ہیں, ہے نا. تو ہمیں ہمیشہ کریکٹ بات کرنی چاہیے, ایگزیکٹ فگر بتانی چاہیے. یہ بہت لوگ تمہاری برائیاں کر رہے ہیں, ہم بھی تو کرتے ہیں. بہت لوگ ایسے کہتے ہیں تمہارے بارے میں نا, وہ اب بہت لوگوں میں بھلے ایک شخص نے کہا ہوگا, لیکن ہم بہت کر کے لگا دیں گے, میری بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو اب بہت سے تو بہت سارے لوگ ڈر جائیں گے. تو ہمیں بھائی جب تک ہماری بات میں کریکٹنیس نہیں آئے گی نا, تو ہماری بات میں جان بھی نہیں آئے گی. تو اسی لیے ہمیں فورتھ انگریڈینٹ کریکٹنیس کو اپنی بات میں, اپنی کمیونیکیشن میں شامل کرنا ہوگا. اب کھانا آدھا کچا ہو آدھا پکا ہوا ہو تو مزہ ہی نہیں آئے گا. کون پسند کرے گا؟ مجبوری میں ہاں کھانا ہو تو کھا لیں گے, لیکن کھانا آدھا کچا نہیں قبول ہے. اسی طریقے سے آدھی بات بھی ناقابل قبول ہے. جیسے کہ آدھی ڈگری قبول نہیں, آدھی نماز قبول نہیں, آدھا کھانا قبول نہیں, اسی لیے آدھی بات کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو ہم جب بھی بات کریں تو کمپلیٹ بات کریں. ایک سی ہمارا یہ بھی آ گیا کہ کمپلیٹنس ہونی چاہیے ہماری بات میں. یہ نہیں کہ ہم کسی کو بولے ہاں ہاں آ رہے ہیں, اب کسی کے گھر جا رہے ہیں, ہاں ہاں آ رہے ہیں, اب وہ پریشان ہو گئی, 5 منٹ میں آ رہے ہیں, کال بند کر دی, بات ہی مکمل نہیں کی. اگر ہم یہ بولیں گے ہم فلاں جگہ ہیں اور 15 منٹ میں آ رہے ہیں, تو دوسرا بندہ بھی سیٹسفائی ہو جائے کہ ہم نے اس سے کمپلیٹ بات کی ہے. اور میرے پیارے نبی بھی ہمیشہ مکمل اور جامع بات فرمایا کرتے تھے. کسی کو کوئی مبہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو مبہم رہ جائے. کمپلیٹ, اس لیے ہماری بات میں بھی کمپلیٹنس ہونی چاہیے. پھر ہمارے پاس آتا ہے کنسائزنس, یعنی کہ ہم بولیں تو مختصر ہو مگر پر اثر ہو. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس بولتے رہیں گھنٹے بول رہے ہیں, لیکن کسی کے لیے وہ بات بینیفیشل ہو ہی نہیں, کسی کو بھی اس سے فائدہ ہو ہی نہیں. تو میرے پیارے نبی بھی کیا فرمایا کرتے تھے, ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو ناپسند فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ان 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے, بلا ضرورت سوال کو, اور بلا ضرورت باتوں کو, اور بیجا مال خرچ کرنے کو. تو جب بھی ہم سوال کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہمارا سوال صحیح ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ سوال گندم جواب چنا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو بات ہو, ہماری گفتگو ہو, وہ مختصر ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی پوچھے اور طبیعت کیسے, ہم اس کو ہاں میں صبح اٹھی تھی تو یہ ہوا, تو پیٹ میں درد ہوا, تو پھر بخار ہوا, اتنی پوری کہانی سنائیں گے. جب مدعے پر آئیں گے تو اس پر جانا ہماری بیماری کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. تو ہمیشہ ہمیں کنسائز مختصر بات کرنی چاہیے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط بھجوایا تھا تو کیا لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ. اور کیا اس کا روب اور دبدبا تھا کہ ملکہ سب کچھ, سارے گفٹس لے کر, ہر چیز لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں, محل میں آ جاتی ہے. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختصر بات ہو تو وہ اثر بھی رکھتی ہے. پھر
ہمیں ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ کنسیڈر کریں، یعنی کہ کنسیڈریشن ہو. جیسے کہ ہم جب کھانا بناتے ہیں تو دوپہر کا ہم کھانا الگ بناتے ہیں. مطلب دوپہر میں اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس حساب سے مینیو ہوتا ہے. کنسیڈریشن. اب کسی کو دیسی پسند ہے، کسی کو جو ہے وہ ولائتی پسند ہے، تو ہر کسی کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. جب ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کی پسند کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کسی سے بات کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ آگے والے کا لیول کیا ہے. جیسے کہ پیچھے والی بات دوبارہ دہراتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آگے والے کو دیکھ کر بات کیا کرتے تھے. تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری آڈینس کیا سننا چاہ رہی ہے اور کیسی بات اسے سمجھ آئے گی. تو ہمیں یہ 7 چیز ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہی ریسیپی ہے ہماری کمیونیکیشن کی. اب اس پر آتے ہیں کہ کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور کون سی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیونیکیشن میں آرگیومنٹیٹیو نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے الفاظ کی بنیاد پر، اپنی نالج کی بنیاد پر، اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنے پرسنالٹی اگر روب دبدبے والی ہے تو اس کی بنیاد پر ہم دوسرے شخص کو چپ کرانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ چپ ہو جائے بس یہ. اور اگر میں نے یہ کام کر لیا، میں نے کسی کو دلائل دے کر خاموش کروا دیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بیسٹ کمیونیکیٹر ہوں. لیکن میں بیسٹ کمیونیکیٹر نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اس کو ان بنیاد پر چپ کرایا ہے. میں نے اس کو قائل تو نہیں کیا. کہتے نا کہ اگر ہم ڈنڈے کے زور پر کسی کو چپ کرانا چاہیں تو ہم اس کو چپ تو کرا دیتے ہیں، لیکن اس کے دل میں گھر نہیں کر پاتے اور نہ ہی اس کو قائل کر پاتے ہیں. بظاہر ہم اس کو چپ کرا دیتے. تو میں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دلائل دیتے ہیں، ہمارے پاس تو ایسی نالج ہے کہ دوسرا بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس کو نانی دادی یاد دلا دیتے ہیں ہم تو اپنی باتوں سے. تو دراصل جب ہم آرگیومنٹ جیت رہے ہیں، اٹ مینس کہ وی لوز آر ریلیشن. آرگیومنٹیشن کو جیتنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا جو ریلیشن ہے اس کو ہم کھو رہے ہیں، اس کو ہم کمزور کر رہے ہیں. تو ہمیں آرگیومنٹیٹیو نہیں ہونا. پھر دوسری چیز کیا کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، کہ ہم پہلے سے ہی رائے قائم کر لیں کہ میں اپنی چھوٹی بہن سے بات کروں گی، وہ تو بہت ضدی ہے، وہ تو بات سنے گی نہیں، لیکن میں کہہ کے دیکھتی ہوں. میں نے تو پہلے سے ہی رائے قائم کر لی. میرا بھائی تو پڑھتا ہی نہیں ہے، میں اس کو سمجھاؤں گی. پہلے سے ہی میں نے سمجھ لیا کہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو وہ میری بات پہ اثر کہاں سے آئے گا. اسی طریقے سے دوسرے بندے کا مزاج تو ایسا ہے، وہ تو بہت گناہ گار ہے، اس کو یہ اتنی دیندار والی مطلب اتنی سالڈ بات اسلام کی کہاں ہضم ہوگی. نہیں، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. اگر ہم ججمنٹل ہو رہے ہیں تو ہم اپنی کمیونیکیشن صحیح نہیں کر رہے. پھر اگر ہم باڈی لینگویج کی بات کریں تو کبھی بھی ہم اگر کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس کے سامنے نہیں بلکہ ہم اس کے سائڈ میں بیٹھیں، تاکہ ہمارے اس کو پوسچر نظر نہیں آئے. دوسری چیز کا یہ خیال کرنا ہے کہ ہم جب بات کریں تو ہم پیچھے ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات نہ کریں، کیونکہ اس سے ہماری بات میں وزن کم ہو جاتا ہے اور دوسرے شخص کو امپریشن پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بات میں وزن ہی نہیں، ہم اس کی بات میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے سننے میں. اور ہمارے پیارے نبی بھی جب بات کیا کرتے تھے تو بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور کسی کو گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے، پورا کا پورا اس کی طرف ہو کر اور پھر اس کی بات کو توجہ سے سنا کرتے تھے. تو ہمیں اپنے پیارے نبی سے بھی یہی سیکھنے کو ملتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا کرتے تھے تو اس چیز کا بھی خیال کرتے تھے کہ دونوں طرف اپنے سر کو گھمایا کرتے تھے، مطلب پہلے رائٹ کو دیکھتے تھے پھر لیفٹ کو. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کسی آڈینس میں کہیں کسی جگہ پر، تو ہماری باڈی لینگویج بھی ہمارا اسلام ہی ہمیں درس دیتا ہے. تو یہ ہے وہ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا بھول رہی ہوں، ایک ہوتا ہے ٹرامپس.
प्रॉम्प्ट्स क्या होता है कि जब हम किसी से बात करें तो हम इस तरह से बात करें, हाँ, अच्छा अच्छा, ये नहीं कि हम बिल्कुल ही जो है वो दूसरे बंदे को लगे कि मैं तो दीवार से बात कर रही हूँ, ऐसा ना फील हो। जब हम बोले तो जब हमें कोई कुछ सुना रहा हो तो हम आगे से उसको रिस्पॉन्स करें। तो ये थी वो कम्युनिकेशन की एक्चुअल मीनिंग, और ये है वो आदाब जो हमें कुरान और अहादीस से मालूम होते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि कितने मीटिंग में टाइम रह गया है इस एंड होने में, ताकि मैं फिर एक्टिविटी का देखूं। अच्छा, कंडीशन कुछ इस तरह से है कि एक, अगर आप लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे हो, ठीक है, और उस ट्रेन में आपकी जो बोगी हो उसमें आपके साथ एक ऐसे ऐसी फैमिली जा रही हो जिसमें बूढ़े अंकल आंटी हों, ठीक है, और उनके साथ 3 बच्चे हों जिनकी एज 10 इयर्स, 12 इयर्स और 15 इयर्स हो, और वो ट्रेन में इतना शोर मचा रहे हो, इतना शोर मचा रहे हो, आप लाहौर से कराची आ रहे हो, तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे? और आप सोना भी चाह रहे हो, एक दिन का सफर है, आप उनको क्या कहेंगे? आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, अब हम जो है वो आंसर की तरफ आते हैं। आप लोगों ने काफी अच्छे अपनी राय बताई, लेकिन मामला जो है वो उलट ही होता है। बहुत कम ऐसे पॉजिटिव लोग होते होंगे जो चीजें भी निकाल के दे दोगे, चलो बच्चे चुप हो जाओ, और 24 घंटे तो चीजें नहीं निकाल के दे सकते। दूसरी बात ये कि हमने कम्युनिकेशन का जो आज टॉपिक रखा, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आप लोगों ने इससे कितना सीखा और मैंने कितना सीखा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी को सुनना, किसी को समझना, और जिंदगी का हर मामला, जैसे मैंने कहा, हर लम्हा, हर सांस कम्युनिकेशन से जुड़ी है। तो जब हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, उस पर आप लोगों ने अपनी राय दी। अब कंडीशन मैंने जो दी थी उसमें मसला ये था कि जो बच्चे थे वो लाहौर से कराची आ रहे थे, और मैंने बताया कि बूढ़े अंकल आंटी के साथ आ रहे थे। तो वो दरअसल अपने नाना नानी के साथ आ रहे थे, और जो आ रहे थे तो वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी लाहौर में, और फिर वो अम्मी के इंतकाल की वजह से अपने नाना नानी के साथ रहने जा रहे थे, उनके पास रहने के लिए जा रहे थे। तो एक लम्हे को सोचें कि वो कितने डिस्टर्ब होंगे, वो शोर कर रहे होंगे, वो कितने डिस्टर्ब होंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इस सिचुएशन में तो किसी बड़े को भी समझना है, और अंकल आंटी कितने सोचों में होंगे कि हमने इन बच्चों को कैसे रखना है, इनकी स्कूलिंग कैसे करनी है, पैसों का इंतजाम क्या करना है। तो हर चीज की सोच जहन में चल रही होगी, वो कितने डिस्टर्ब होंगे। अब वहां पे अगर जो दूसरे लोग बैठे हुए होंगे, वो तो ये सोच रहे होंगे कि कितने बदतमीज हैं, इनके माँ बाप ने तो इनको तमीज ही नहीं सिखाई, इनको तो कुछ सिखाया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमने उनको समझा ही नहीं। हमें ये सोचना चाहिए, जब भी हम किसी को किसी मुश्किल हालत में देखें या उस हालत में देखें जो हमारे लिए नापसंदीदा हो, तो एक लम्हे को जरूर सोचना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए फौरन राय ना कायम कर लें कि हाँ, ये तो मैं उससे मिली थी, ये तो इतने सीधे मुंह नहीं बात करती है, पता नहीं कैसी लड़की है, ये तो है ना, बस हर वक्त रोती रहती है, रोने का रीजन तो सोचें। तो हमें, अगर हम ये काम कर लेते हैं तो हमने समझे कि कम्युनिकेशन हमारी अच्छी हो गई है। उम्मीद है कि आप लोग को इससे सीखने को बहुत मिलेगा। इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।